مناہل جس پر اس کی زندگی کی سب سے بڑی قیامت ٹوٹ پڑی، ایک طرف اس کی محبت جس نے اسے دھوکہ دیا، وہیں پر دوسری طرف اس کی پھپھو جسے وہ اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی، اس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مناہل کو طلاق کے بعد بھی ماجدہ کو کسی بات کا افسوس نہیں ہے، البتہ وہ مناہل کو قائل کرنے کی کوششوں میں ہے اور یہ بتانے کی کوششوں میں ہے کہ وہ تو زین کی شادی کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ اسے زین کی شادی کے بارے میں تب معلوم ہوا تھا جب اس کا اور زین کا نکاح ہو چکا تھا، اور اس نے مناہل سے یہ بات اس لیے چھپائی تھی تاکہ مناہل کو نہ تو کوئی صدمہ پہنچے اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے۔ کہتی ہے مناہل اپنی پھپھو سے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں آپ کی بیٹی نہ سہی لیکن آپ نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا، تو مجھے ایک بات بتائیں، کیا کوئی اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کرتا ہے جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا؟ ماجدہ کہتی ہے مناہل سے، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں نے تمہیں کسی قسم کا کوئی دکھ تکلیف دینے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی دھوکہ دیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ زین کی طرف سے ہوا ہے۔ ماجدہ جسے اس بات کی فکر پڑ چکی ہے کہ اگر مناہل کو یہ معلوم ہو گیا کہ ماجدہ نے جان بوجھ کر زین کی شادی مناہل سے کروائی تھی صرف اس لیے تاکہ مناہل ساری زندگی ماجدہ کی خدمت کر سکے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مناہل کا دل ماجدہ کی طرف سے کھٹا ہو جائے۔ وہیں پر دوسری طرف نرگس جو کہ اپنے بیٹے ولید کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں تمہیں کب خوشی نصیب ہوگی۔ اس بات پر ولید جب کہتا ہے اپنی ماں نرگس سے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں، اللہ نے میرے نصیب میں اگر خوشی لکھی ہوگی تو وہ خوشی مجھے مل کر رہے گی، اور جس وقت پر لکھی ہوگی اسی وقت پر ملے گی، اس سے پہلے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدگمانی اپنے دل میں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زین جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاتا ہے واپس پہنچنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی بیوی مشا بے حد ناراض ہے اس سے، اور اگر وہ اس سے قائل نہ ہوئی تو اس سے تمام تر جائیداد سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس بات پر ماجدہ کہتی ہے زین سے کہ تمہیں کسی بھی صورتحال میں اپنی اس بیوی کو منانا ہوگا، آخرکار اس کی وجہ سے ہی تو تمہارا کاروبار چل رہا ہے، اگر اس نے بھی اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور ہم لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ حنان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بھائی تم سے ملاقات کے لیے راضی ہو چکا تھا، انفیکٹ آج ہی وہ تم سے ملنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کسی ایمرجنسی کی صورت میں بزنس کے ایشو کی وجہ سے واپس جانا پڑا، یہی وجہ بنی کہ تمہاری اور ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ حنان جو کہ کہتا ہے کہ ہماری شادی کا کیا ہوگا، تو وہیں پر زارا حنان کو یقین دہانی کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، ہماری شادی ہو کر رہے گی، میں جو سوچتی ہوں جو چاہتی ہوں وہ کر کے رہتی ہوں، مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف مناہل جس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے وہ ہو جاتی ہے بے ہوش۔ ماجدہ مناہل کی حالت کو دیکھ کر بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مناہل کو ایک دم کیا ہوا۔ مناہل جس نے زین سے طلاق کا بہت گہرا صدمہ لے لیا ہے اور پچھتا رہی ہے کہ اس نے آخرکار ولید کی بات کیوں نہیں مانی، اگر اس وقت وہ ولید کی بات مان لیتی اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتی کہ زین پہلے سے شادی شدہ ہے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ کیا کرے گی مناہل اب مزید آگے، زین کے ساتھ کیا ہوگا، مناہل کی زندگی میں کون سا نیا موڑ آئے گا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔